کالم صاحب یہ ناروے سے ہمیں فراز ذوالفقار صاحبہ نے بھجوایا ہے۔ وہ کہتی ہیں میرا سوال یہ ہے کہ سور کھانا کیوں منع ہے، اور دوسرا حصہ اس کا یہ ہے کہ کہتی ہیں کہ جب نارویجین لوگوں سے ہم گفتگو کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ اگر اس کا کھانا منع ہے تو پھر تمہارے خدا نے اس کو پیدا ہی کیوں کیا؟ اگر ایسی یہ بے فائدہ چیز تھی یا نقصان دہ چیز تھی تو اس کو پیدا ہی نہ کیا جاتا۔ تو اس حوالے سے براہ کرم وضاحت فرما دیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کھانے کے لیے پیدا نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے ناروے میں بہت سے پہاڑ پیدا کیے ہیں، تو ان کے پتھر کیوں نہیں کھاتے؟ بہت سے بڑے بڑے درخت ناروے میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں، ان کی لکڑی کیوں نہیں کھاتے؟ تو ہر چیز خدا تعالیٰ نے کھانے کے لیے پیدا نہیں کی۔ مکھی اور مچھر کو کیوں نہیں کھاتے؟ ان کو تو سپرے کر کے مار دیتے ہیں۔ فصلوں میں جو کیڑے مکوڑے پیدا ہوتے ہیں ان کو کیوں نہیں کھاتے؟ ان کو کیوں لاکھوں کروڑوں روپیہ خرچ کر کے زہریلی دوائیں تیار کر کے ان کا اوپر سپرے کر تاکہ وہ مر جائیں؟ تو ہر چیز کھانے کے لیے نہیں ہوتی۔ شریعت نے جو بھی تعلیمات دی ہیں ان کا مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو 4 قسم کی استعدادیں عطا فرمائی ہیں: جسمانی، ذہنی، اخلاقی اور روحانی۔ اور شریعت جو بھی حکم دیتی ہے کہ فلاں کام کرو، اس حکم کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس حکم پہ عمل پیرا ہونا یا انسان کی جسمانی استعداد کی نشو و نما کرتا ہے، یا اس کی ذہنی یا اخلاقی یا روحانی استعدادوں کو تربیت دیتا ہے اور ان کی تکمیل کرتا ہے اور انہیں ترقی دیتا ہے۔ اور جب شریعت کسی بات سے منع کرتی ہے تو وہ چیز ایسی ہوتی ہے کہ اس کو منع ہونے کے نتیجے میں انسان کی یہ 4 استعدادیں یا ان میں سے 1 یا 2 وہ نقصان سے بچ جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو سور کھانے سے منع کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایک اصولی ہدایت دی کہ فلاں فلاں قسم کی چیز کھانی ہے اور فلاں فلاں قسم کی چیز نہیں کھانی۔ تو بات یہ ہے کہ غذا کا انسان کے اخلاق پہ اور اس کے کردار پہ اثر پڑتا ہے۔ بعض قسم کی خوراک کھانے والے، ان کے اندر بعض خاص قسم کے اخلاق پیدا ہوتے ہیں، اور بعض قسم کی غذا سے اجتناب کرنے والے وہ بعض خوبیوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ بعض قسم کی چیزیں کھانے سے لوگ کئی قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اسی طرح خدا نے فرمایا کہ سور نہیں کھانا۔ اب قطع نظر اس کے کہ سور کھانے سے کیا نقصان ہوگا، یہ سیدھی سی بات ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے سور کو بھی پیدا کیا ہے اور انسان کی استعدادوں کو بھی پیدا کیا ہے تو اس سے بہتر کوئی نہیں جانتا کہ سور کھانا انسان کے لیے مفید ہوگا یا انسان کے لیے نقصان دہ۔ تو عذر و ایمان تو اتنا ہی کافی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ جس نے ہمیں بھی پیدا کیا اور سور کو بھی پیدا کیا، اس نے ہمیں منع کر دیا کہ سور کا گوشت نہ کھانا، تو پتہ چل گیا کہ سور کا گوشت کھانا ہمارے لیے مفید نہیں ہوگا، ہمیں نقصان دہ ہوگا۔ اگر اس کے نقصانات کا ہمیں پتہ چل جاتا ہے تو یہ ایک علمی بات ہے، اگر اس کے نقصانات کا ہمیں نہیں پتہ چلتا تو اس سے اس چیز کے نقصان دہ ہونے کی حیثیت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو بات یہ ہے کہ سور ایک ایسا جانور ہے جس میں بڑی گندی عادات پائی جاتی ہیں۔ اس کے اندر ایسی عادات ہیں کہ سور کا گوشت کھانے والوں میں بھی اس کا گوشت کھانے کے نتیجے میں اسی قسم کی گندی عادات پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو
ان گندی عادات اور گندے کردار سے بچانے کے لیے اسلام نے اپنے ماننے والوں کو سور کا گوشت کھانے سے منع کیا۔ اب بات یہ ہے کہ نارویجین یا یورپ کے افراد وہ اپنے آپ کو مسیحی مذہب کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ ان کی اکثریت مسیحی مذہب کی تعلیم پہ عمل پیرا نہیں، لیکن اس کے باوجود وہ کسی نہ کسی حد تک اپنے آپ کو مسیحی مذہب کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ مسیحی مذہب کیا کہتا ہے؟ اناجیل میں لکھا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا، پاک موتی سوروں کے آگے نہ پھینکو۔ اب اس جملے میں کہ پاک موتی سوروں کے آگے نہ پھینکو، گویا حضرت مسیح علیہ السلام سوروں کو ناپاک وجودوں کے ساتھ تشبیہ دے رہے ہیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام سور کو ناپاک وجود قرار دے رہے ہیں۔ اگر بائبل کے بیان کے مطابق اور مسیح علیہ السلام کے اس ارشاد کے مطابق سور ایک ناپاک جانور ہے، تو ناپاک جانور کا گوشت کھانے سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔ جی ٹھیک ہے کلم صاحب، بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔